ایک واقعہ بیانات میں شاید آپ لوگ بھی سنے ہوں گے، بولا جاتا ہے۔ بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ بیانات میں جو بولا جاتا ہے بول کے ہم بولتے ہیں، تو جو لوگ ایسے ہیں تبلیغ میں بھی صحیح وقت نہیں لگا سکے بیچارے، لیکن اپنے کو تبلیغی ہی سمجھتے ہیں، تو وہ لوگ بعض مرتبہ کمنٹ میں لکھتے ہیں کہ بھئی ہم 40 سال سے تبلیغ میں ہیں، 30 سال سے ہیں، 20 سال سے ہیں، کبھی آج تک ہم نے نہیں سنا ہے کہ تبلیغ میں ایسے باتیں بھی بولی جاتی ہیں، ہم پہلی بار آپ سے ہی سن رہے ہیں، فلاں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ تبلیغ میں 40 سال سے تو ہیں، لیکن ان میں تبلیغ نہیں ہے۔ اگر گہرائی سے لگے ہوتے تو واقعتاً سنتے، اگر جاگتے ہوئے سنتے تو واقعتاً سنتے۔ تو ہم بھی تو وہیں سے گزر کے آئے ہیں، ایسا تو نہیں کہ ہم مخالف ہیں، ہم بھی تو گزر کے آئے، تو ہم اپنی کم عمری میں سن لیے، تم 40 سال سے رہ کے نہیں سنے، مطلب کیا مطلب ہوا؟ سو رہے تھے تم، سن ہی نہیں رہے تھے۔ تو اس واسطے ایسا تبصرہ کرنا یا کمنٹ کرنا کہ بھئی ہم نہیں سنے، پہلی بار آپ سے ہی سن رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، نہیں سنے ہیں تو ہم کیا کریں؟ تمہارے سننے کے تو ہم مکلف نہیں نا، ہم اپنے سننے کے مکلف ہیں۔ ہم نے سنا تو ہم نے کہا، تم نہیں سنے تو مت سننا، تم اپنی جہالت کا اقرار کرو نا، ہم نہیں سن سکے، ہم سوتے رہے بول کے۔ تو بیانات میں بولا جاتا ہے، ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن میں شراب، زنا، چوری، جھوٹ سب کو پسند کرتا ہوں، سب کر رہا ہوں، جبکہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو حرام کہتے ہیں، اور مجھ میں ان سب چیزوں کو چھوڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ اگر آپ اس بات پر قناعت کر لیں کہ میں ان سب چیزوں کو چھوڑ دوں تو پھر آپ پر یعنی ان سب چیزوں کو میں نہیں چھوڑ سکتا، باقی ایمان لا لوں گا آپ کے اوپر، تو پھر ہم ایمان لا لیتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، ان چیزوں کو چھوڑنے کی میں بات نہیں کرتا، بس جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ تو اس شخص نے اس بات کو قبول کر لیا اور مسلمان ہو گیا۔ جب وہ آپ کے پاس گیا تو لوگوں نے اس کے سامنے شراب پیش کی، تو اس نے کہا کہ اگر میں نے شراب پی لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شراب پینے کے متعلق پوچھ لیا اور میں نے جھوٹ بولا تو وعدہ خلافی ہو جائے گی، کہ جھوٹ نہیں بولے، تو ہم یہاں پیا اور وہاں جا کے بولا نہیں پیا بول کے، تو یہ وعدہ تو ٹوٹ جائے گا۔ اگر میں نے سچ بولا تو پھر وہاں چونکہ اسلام میں شراب پینے پر حد جاری ہوگی تو وہ حد جاری کی جائے گی مجھ پر، تو اس نے شراب پینا چھوڑ دی۔ پھر اسی طرح چوری کرنے کا موقع آیا تو پھر وہی بات ہوئی کہ اگر مجھ سے پوچھے کہ تم چوری کیے کیا، اگر نہیں کیا بولا تو جھوٹ ہوگا، کیا بولا تو حد جاری ہوگی۔ تو اس طرح ہر گناہ کے کرنے کے موقع پر اسے جھوٹ چھوڑ دو کا وعدہ یاد آیا، جس کے صدقے سے وہ تمام گناہوں سے چھوٹ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ جھوٹ اگر چھوڑ دیتا ہے تو کئی گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ واقعتاً بالکل صحیح بات ہے، جھوٹ چھوڑ دے گا تو جھوٹ کی وجہ سے کئی گناہ سے بندہ چھوٹ جائے گا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کیا؟ محدثین کی نظر میں یہ روایت صحابہ اکرام سے، نبی علیہ السلام سے مرفوعاً ثابت نہیں ہے۔ چنانچہ یہ روایت اگرچہ کہ کئی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، جیسے المحاسن والازداد میں، اور ایسے ہی محمد بن یزید المعروف امام مبرد کی کتاب الکامل فی اللغۃ والادب میں، امام بیہقی نے المحاسن والمساوی میں، ابن حزم اندلسی نے طوق الحمامہ میں، اور ایسے ہی علامہ عبدالرؤف مناوی شرح الاربعین النوویہ میں سب جگہ پر بغیر سند کے نقل کی ہے، اور صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ تلاش بسیار کے باوجود مذکورہ روایت ان الفاظ سے سندن نہیں ملی، اور جب تک کوئی معتبر سند نہ ملے تو ان الفاظ سے آپ علیہ السلام کی طرف انتساب سے بیان کرنا موقوف رکھا جائے۔ آپ علیہ السلام کی جانب صرف ایسا کلام اور واقعہ ہی منسوب کیا جا سکتا ہے جو معتبر سند سے ثابت ہو، اس لیے واقعہ بیانات میں بولا نہیں جا سکتا۔